بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، حج کے سب سے موقع پہلے پر تو مبارکباد، وہ ہاتف 5 آج جو 1300 کلومیٹر رینج کا جو ہے نا وہ آج میزائل فائر کیا ہے۔ میں ڈرون کو گرائے گا؟ نہیں، ڈرون کو نہیں گرائے تو گا۔ بس پھر کہے کہ مبارک، ہم تو ڈرون سے بچانا ہے نا اپنے آپ کو۔ ڈرون تو امریکہ کر رہے ہیں نا، یہ تو انڈیا کے اور یہ اپنے دشمنوں کے خلاف ہے۔ چلے وہ جب ان سے جنگ ہوگی دیکھی جائے گی، ابھی تو ڈرون آ رہے ہیں نا ہمارے۔ اچھا، تو جب ڈرون کو گراؤ گے اگر ادھر پھیریں تو ویسے میزائل لگتا ہے ڈرون۔ ہماری قومی حمیت اور ہماری جو ساورینٹی ہے وہ تو ڈرون روزانہ وائلیٹ کر رہے ہیں نا۔ وہ جب گرنے کی اطلاع آئے گی کہ ہم نے اب نہیں کو آنے دینا تو پھر بات کرنا اور مجھے پھر بھی مبارکباد دینا۔ چلو ہم اپنا سامان بنا کے رکھ لینا، استعمال ہو جائے گا۔ چلے اللہ آپ کو مبارک کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب مجھے پلیز لیٹ می کم ٹو دا ریئل سبجیکٹ۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں رحم آنا شروع ہو گیا ہے بجائے غصہ آنے کے، کہ یہ حکومت اور ہمارے سیاستدان، میں صرف حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیاستدانوں کی بھی بات کر رہا ہوں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میڈیا کیا ہو گیا ہے پاکستان کا، پاکستان میں عدلیہ کیا ہو گئی ہے۔ یہ ابھی بھی اپنی چالاکیوں میں مبتلا ہے۔ کیا ہو گیا ویسے؟ میں بتا رہا ہوں، ابھی حج کا سکینڈل ابھی تک اس کی دھول اڑ رہی ہے۔ اعظم سواتی صاحب، حامد سعید کاظمی صاحب، اس میں دونوں گندے ہو رہے ہیں، دونوں ننگے ہو رہے ہیں، اور کرتے کرتے یہ چالاکی یہ کر رہے ہیں کہ سنی دیوبندی وہ یعنی بریلوی دیوبندی اس کو جھگڑا بنا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور یہ تو ہو گیا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی ہاتھ روک لو، جو بھی چیز کرنی ہے، جو بھی فیصلے کرنے ہیں، بیٹھو سوچو کہ یار یہ فیصلہ جو ہے کیا آج ہم میڈیا کو سیل کر پائیں گے؟ کیا اس عدلیہ کے ہوتے ہوئے یہ چیز ہو سکے گی؟ اب تو خط تو لکھا ہے انہوں نے۔ سنو نا یار، 23 تاریخ کو بڈنگز ہیں ٹنڈو الایار میں، ایک فیلڈ ہے، اس میں سے تقریباً اندازاً کوئی 400 کے قریب، ٹھیک ہے، ٹھیک، کوئی بلکہ ایگزیکٹ اگر تم فگر کہو تو 387 ٹن روز کی ایل پی جی نکلنی۔ اچھا، وہاں سے ٹھیک ہے بھائی صاحب، اس کے لیے بڈنگ کے لیے پورا ڈرامہ لگا کے نہ کس طرح کا وہ بنایا گیا ہے کہ کمپنی پتہ ہے کہ کون سی کرنی ہے۔ کوئی اقبال زیڈ احمد صاحب تو نہیں پیچھے؟ آج رؤف کلاسرا نے بھی سٹوری لکھی، اور ہر بندے کی نگاہ جو ہے وہ اقبال زیڈ احمد کی طرف جا رہی ہے کہ یوزول سسپیکٹ ان کی آسانی کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ اب میں اس پہ صبح سے کام کر رہا تھا کہ جو حج وج کا ہو رہا ہے اب تو یار کوئی جانے دو، خدا کا خوف کرو تم لوگ، ٹھیک ہے جی۔ مجھے پتہ یہ چلا کہ نہیں، اقبال زیڈ احمد کی کمپنی تو اس کے لیے بڈ ہی نہیں کر رہی ہے۔ ہاں، یعنی یہ ایک اور پارٹی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور پارٹی ہے۔ یہ 88 میں سنگاپور میں ہوتے تھے، شیخ صاحب ہیں ایک، اس کے بعد 1990 میں پاکستان آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ان کو ایک مرتبہ دیکھا تھا جب آپ کو یاد ہوگا چودھری الطاف حسین مرحوم گورنر تھے، تو ان کے یہ بہت آتے تھے، تو میں نے کہا یہ کون ہیں گورنر صاحب سے؟ ٹھیک، تو نے کہا یار یہ کوئی تیل ویل میں کوئی دلچسپی لیتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد میں نے انہیں نہ کبھی دیکھا ہے، لیکن ہم بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ وہ صاحب کسی طرح رفعت عسکری صاحب ایک چیئرمین ہوا کرتے تھے، او جی ڈی سی، بڑے ہی ایماندار آدمی تھے۔ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے تیل اور گیس کا راستہ دیکھا، اور انہوں نے بہت سارے مقدمے بھی کر رکھے ہیں او جی ڈی سی ایل پہ، کافی جگہ اسٹے آرڈرز بھی ہیں۔ بڑا کمپنی کون سی ہے؟ بات نہیں، اس کا میں ابھی نام نہیں لے رہا نا۔ دیکھو یہ ملیشین تو نہیں کوئی جو بھائی، میں کچھ نہیں کہہ رہا، ملیشین ٹرسٹ ہے تو وہ کم از کم بہتر کمپنی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ دیکھیں۔ اچھا، ملیشین نہیں ہے، چلو اگر ہو گیا جی۔ بہرحال میں ابھی اس کا نام نہیں لوں گا۔ 23 تاریخ، وہ تو نہیں ہے جنہوں نے پی ایس او کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی کیا ہوا ہے؟ ابھی پرسوں کی بات، اگر وہ کمپنی ہے تو بڑی اچھی کمپنی ہے۔ ارے ایک دن کی بات اور ہے نا، 23 کو بڈنگ آنی ہے، 23 کو آنی ہے۔ ہاں نہیں، ٹھیک ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک میں یار میں نے اس طرح کا جرنلزم نہیں کیا، میں نے جتنی بات کرنی ہوگی میں اتنی کروں گا۔ 23 کو کہاں پہ بڈنگ آنی ہے؟ یہ بھی اسی پہ آنی ہے نا، یہ ٹنڈو الایار، او جی ڈی سی ایل کر رہا ہے 387 ٹن، اس میں باقاعدہ اس طرح پلان کر کے آرگنائز کر کے جناب کے ٹینڈرنگ بڈنگ، مطلب میں نے یار تمہیں ٹھیکہ دینا ہے
تو میں کہوں گا کہ اس کا ناک اس طرح کا ہو، اینک یوں لگائے اور بال جو ہیں وہ یوں کر صرف میرا نام نہ بھریں پر نام نہ ہو، باقی سارا تو کوالیفائی کر دوں گا. یہ لکھا ہو کہ باغ سے آیا ہے، یہ بھی ہوگا، باغ بھی جو ہے یہ بھی کرائٹیریا. یہ بھی کوئی اس طرح کا کر کے کہ کیونکہ ہم آزاد کشمیر کو فیور کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے کہ وہاں سے اگر ہو تو اور بہتر ہے وغیرہ وغیرہ. وہ یار یہ نہیں کوئی نہیں ایسی باتیں. یہ تو ایک ہو رہا ہے. دوسری طرف جناب آپ کو یاد ہوگا ہر چیز نظر بظاہر ہنکی ڈوری چل رہی تھی. جنرل مشرف کے لیے عیش ہی تھی، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس. ٹھیک ہے صاحب، بڑی شاعری جو ہے تو لیکن کیا ہوا؟ سٹیل مل آ گئی کہ جناب انہوں نے فیصلہ کیا اونے پونے داموں سٹیل ملز کے لیے لوگ چلے گئے پٹیشن میں. افتخار چودھری صاحب وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا یار یہ قومی ایسٹ ہے، میں یہ سنوں گا. انہوں نے اس کو سنا اور سننے کے بعد اس نے کہا کہ یہ میں نہیں پرائیویٹائز ہونے دوں گا. تو اب وہ پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے. انہوں نے اس فیصلے کو روکا اور اس کے بعد جیسے انگریزی میں کہتے ہیں the rest is history. ٹھیک ہے بھائی، اب اس کا کل ہے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس. کس کا؟ آپ ہی نے نجکاری بورڈ آپ نے خود کا نہیں، پاکستان سٹیل مل کی نجکاری بورڈ پرائیویٹائزیشن تمہیں نے جب کل کہا تھا، میں تمہاری بات جو ہے اس وقت جو میں تمہیں روکتا ہوں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں روک رہا ہوتا ہوں کہ جیسے میں چاہتا ہوں تم یہ بات نہ کرو. ایسا نہیں ہوتا. نہیں ایسا ہوتا تو میں صرف یہ چاہ رہا ہوتا ہوں کہ ہم جب کسی کیس کے بارے میں بات کریں تو ہم پہلے اس کے بارے میں تفصیلات کو اکٹھا کر لیں. اب تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ چکر کیا ہے. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کم از کم 1 گھنٹے سے سینیٹر وقار صاحب کو، جو کہ پرائیویٹائزیشن بورڈ کے آج کل کے مدار المعام میں بھی ہیں، نجکاری کے وفاقی وزیر بھی ہیں. حفیظ شیخ ہوا کرتے تھے، آج کل وزیر خزانہ ہیں. وہ اگر آ گئے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ انہی سے پوچھ لیں. لیکن لیٹر تو لکھا ہوا ہے جو ہے نا، وہ جو ہے نا ہے کس کو، جانی کس پتہ کو ہے. نہیں، وہ لیٹر ابھی میرے پاس نہیں ہے. جس وقت وہ لیٹر ہوگا وہ بتا دوں گا. لیکن اخباروں کی حد تک، میڈیا کی حد تک، کل تم بھی کہہ رہے تھے جی چینی روسی، تو میں نے کہا یار چینیوں کو چلی جائے تو کیا بات ہے، چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے. ابھی وزیر اعظم بھی آئے ہیں، تو اگر وہ لے رہے ہیں بھائی جان یہ بات نہیں ہے نا. چینی اور روسیوں کو اگر وہ کرنا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں. ایسی انویسٹر آئے تو اللہ اللہ خیر صلاح. پہلے اسٹیل مل تباہی کے دہانے پہ ہے، لیکن اتنا قیمتی ایسڈ جس کو ایک مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کچھ لوگوں کے مرضی اور منشا کے بغیر فروخت کرنے کے لیے انہوں نے روکا. دوبارہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس بار یہ ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں کسی اور نام پہ، ٹیکنیکل ٹرمز استعمال کی جا رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اگر سینیٹر وقار آ گئے تو زیادہ بہتر ہے کہ ان سے بالکل آئیں گے. ناظرین وقت ہے ایک بریک کا. سٹیل مل کیسے بیچی جا رہی ہے، کس طرح بیچی جا رہی ہے، کن کنڈیشن پہ بیچی جا رہی ہے اور کن کو بیچی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے سینیٹر وقار سے جو نجکاری کے وزیر ہیں، ایک وقفے کے بعد.